نیپال دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا ملک ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں خوبصورت پہاڑ، دریا اور وادیاں لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لیکن جب یہی دریا بکھر جائیں، پہاڑوں سے پانی اور مٹی کے تودے نیچے آنا شروع ہو جائیں تو چند گھنٹوں میں خوبصورت بستیاں تباہی کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب نے نیپال کے مختلف علاقوں میں خوفناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ سڑکیں زیر آب، پل تباہ، مکانات متاثر اور کئی علاقوں کا رابطہ منقطع ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ آخر نیپال میں سیلاب اتنے خطرناک کیوں ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں سے گھرا یہ ملک بار بار قدرتی آفات کی زد میں ہی کیوں آتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس تباہ کن سیلاب کی مکمل کہانی۔ نیپال میں مونسون کے دوران شدید بارشیں کوئی نئی بات نہیں، لیکن جب مسلسل کئی گھنٹوں یا دنوں تک موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں تو دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی تیزی سے نشیبی علاقوں کی طرف آتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو متاثر کر سکتا ہے۔ کئی مقامات پر سیلاب کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ یعنی پہاڑوں سے مٹی، پتھر اور چٹانیں گرنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیپال کا ایک بڑا مسئلہ اس کا دشوار گزار جغرافیہ ہے۔ ملک کا وسیع حصہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے کئی علاقوں تک پہنچنے کے لیے محدود سڑکیں اور پل موجود ہیں۔ جب کوئی بڑا پل سیلابی ریلے کی زد میں آتا ہے تو صرف ایک راستہ نہیں ٹوٹتا بلکہ پورے علاقے کا رابطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی ٹیموں کے لیے متاثرہ لوگوں تک پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نیپال میں سیلاب کے ساتھ ایک بڑا خطرہ لینڈ سلائیڈنگ کا ہے۔ شدید بارش زمین کو کمزور کر دیتی ہے۔ پہاڑی ڈھلوانوں سے مٹی اور بڑے بڑے پتھر نیچے آ سکتے ہیں۔ یہ ملبہ سڑکوں کو بند کر دیتا ہے، گھروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور بعض اوقات دریاؤں کا راستہ بھی روک دیتا ہے۔ اگر اچانک یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے تو نیچے کی طرف انتہائی تیز پانی کا ریلا آ سکتا ہے۔ سیلاب صرف گھروں اور سڑکوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے بعد متاثرہ لوگوں کے لیے خوراک، صاف پانی، بجلی اور طبی سہولیات کا مسئلہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑتا ہے۔ ریسکیو ادارے، مقامی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں خراب موسم اور تباہ شدہ سڑکیں امدادی سرگرمیوں کو مزید مشکل بنا دیتی ہیں۔ سب سے اہم وجہ مونسون کی شدید بارشیں ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال کا پہاڑی جغرافیہ، تیز بہاؤ والے دریا، لینڈ سلائیڈنگ اور بعض علاقوں میں غیر منصوبہ بندی تعمیرات بھی خطرات میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی واقعات کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور ماہرین اس طرف مسلسل توجہ دلا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک مونسون کے دوران شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سامنا کرتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک میں لاکھوں لوگ دریاؤں اور بارشوں کے نظام سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید موسمی پیشن گوئی، بروقت وارننگ، مضبوط انفراسٹرکچر اور مؤثر ریسکیو نظام انتہائی ضروری ہے۔ نیپال کے حالیہ سیلاب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ قدرت کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے۔ چند گھنٹوں کے شدید بارشیں پانی کو ایک خطرناک طاقت میں تبدیل کر سکتی ہے، لیکن بروقت وارننگ، محفوظ مقامات کی منصوبہ بندی
اور فوری ریسکیو کارروائیاں قیمتی انسانی جانوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیپال اور دنیا کے تمام متاثرہ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت قدرتی آفات سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان فرمائیں۔ اگر آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی عالمی اور تاریخی معلومات پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیپال کے سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور اصل وجوہات پر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔